بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کا خیال ہے کہ شاید مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے، اس لیے قرآن مجید نے انہیں مشرک اور کافر کے نام سے مخاطب کیا اور ان کے انجام کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے اور جلاتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین کے عقیدہ کے بارے میں یہ سوچ غلط فہمی اور کم علمی پر مبنی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی درجنوں آیات میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق، مالک اور معبود مانتے تھے، گویا کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن انہیں کافر اور مشرک کے لفظ سے پکارتا ہے اور ان کا انجام جہنم بتلاتا ہے۔ آئیں سب سے پہلے چند آیات کے حوالے سے مشرکین مکہ کا عقیدہ جانیں اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا غلط فہمیاں تھیں جس بنا پر وہ مشرک اور کافر قرار پائے اور اپنی جہنم کے سزاوار ٹھہرے۔ نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر کفار مکہ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ ان سے اللہ کے بارے میں چند سوال پوچھو، جو جواب ان سے متوقع تھا وہ بھی نقل فرما دیا۔ فرمایا قرآن مجید سے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ پھر یہ لوگ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب چیزوں کے احوال سے واقف ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور ان سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر سمجھتے ہی بھی نہیں۔ سورۃ العنکبوت 29 آیت نمبر 61 سے 63۔ غور فرمائیں، میں بھی اکثر سوچتا تھا کہ اللہ کو سب کچھ مانتے بھی ہیں، جس کی گواہی خود اللہ پاک دے رہے ہیں، تو پھر وہ بے عقل اور گم کردہ راہ یعنی بھٹکے ہوئے کیوں قرار پائے تھے؟ پھر میں نے اور بھی پڑھا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ کہیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون بہم پہنچاتا ہے؟ قوت سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ اور جاندار کو بے جان اور بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو تمام کعبوں کی تدبیر کرتا ہے؟ بس یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ سورہ یونس 10 آیت نمبر 31۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ اس طرح اللہ کو ماننے میں کیا نقص ہے؟ ہم بھی تو اسی طرح مانتے ہیں، مگر اس طرح ماننے والوں کو نہ ڈرنے والے فرمایا گیا ہے، آخر کیوں؟ پھر ارشاد ہوا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفوں کے لائق تو اللہ ہی کی ذات ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ لقمان 31 آیت نمبر 25۔
میں ان آیات کو دل میں جذبہ جستجو دبائے ہوئے یکجا کرتا چلا گیا۔ حیران تھا کہ آخر نقص کیا ہے، یا نقص کیا ہے کہ ہماری طرح اللہ کو ماننے کے باوجود ان لوگوں کو نہ جاننے والے قرار دیا گیا۔ پھر میں نے ارشاد ربانی پڑھا، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ ان کو فرمائیں کہ اگر تم کو کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کے لیے ہے، تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے۔ ان کو فرمائیں کیا تم کچھ نصیحت لیتے ہو؟ ان کو فرمائیں کیا 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے، رب کون ہے؟ تو فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ ان کو فرمائیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھئے کہ اگر تم کو کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ کس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ ان کو فرمائیں کہ تم پر جادو کہاں سے چل گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون 23 آیت نمبر 84 سے 99۔ جب میں نے یہ آیات پڑھی تو دوسری باتوں کے علاوہ مجھے اس شعر کی صحت پر بھی سخت اختلاف ہوا۔ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں پنجابی میں یہ بدتی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تا پھڑیا چھڑا لے محمد، محمد تا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں۔ تو آخر کیوں اور کس طرح، جبکہ اللہ کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر آپ غور فرمائیں تو مدرجہ بالا آیات کو پڑھنے سے یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ کفار مکہ آسمان و زمین کا خالق، شمس و قمر یعنی سورج اور چاند کا پابند ضابطہ کرنے والا، رزق دینے کے علاوہ اس میں کبھی بیشی کرنے والا، ہر چیز کا کامل اور مکمل علم رکھنے والا، آسمانوں سے پانی نازل فرمانے والا، اس سے مردہ زمین کو جلا بخشنے والا، مالک قوت سماعت و بصارت، مردہ چیز سے زندہ اور زندہ سے مردہ کا خالق، اس ناپید پیدا کنار کائنات کی منصوبہ بندی کرنے والا، زمین اور اس کے اندر کی ہر چیز کا مالک، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار، جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، ہر کسی کو پناہ دینے والا، اور وہ جس سے کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی کو مانتے تھے، اسی طرح جس طرح آج میں اور آپ مانتے ہیں۔ بلکہ میں قرآن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ کفار مکہ دعائیں بھی اسی ایک اللہ سے مانگتے تھے جس سے میں اور آپ مانگتے ہیں۔ لیجیے آپ بھی پڑھیے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ سورۃ الانفال 8 آیت نمبر 32۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ ہمارے نبی اکرم کی تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بڑھتے ہوئے اثر کو روک نہ سکے، تو تھک ہا کر ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، اور یعنی اللہ سے مانگی تھی کعبہ کا غلاف پکڑ کے۔ مگر اب آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہ کون تھا، اس نے کس وقت کس حالت میں یہ دعا مانگی تھی۔ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ کوئی منکر قرآن ہی تھا۔ پھر میں نے پڑھا، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارا حصہ یوم حساب سے قبل ہم کو دے ڈال، یعنی عذاب کا حصہ۔ سورہ 7 38 آیت نمبر 16۔ میں جو آیات پڑھتا گیا میری حیرت بڑھتی گئی۔ یہ بات بھی عجب ہے کہ ایک قوم ہر چیز کا مالک و خالق بھی ہماری طرح اللہ ہی کو مانے، اور ہر مشکل وقت پر دستے دعا بھی اسی کے سامنے دراز کرے جس کے سامنے ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں تو اتنا دعویٰ مسلمانی ہو اور وہ کافر قرار پائے۔ اسے بات پر فرمایا جائے، تم کہاں گھوم رہے ہو؟ ان میں سے اکثر
عقل ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان میں سے اکثر بے علم ہیں، کیا تم نصیحت نہیں لیتے ہو؟ تم کہاں سے سحر زدہ ہو گئے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس الجھن کو بھی قرآن کریم نے دور فرما دیا۔ کافر کیوں؟ میں کفار مکہ اور نبی اکرم کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ دریافت کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ یہ کتاب مقدس جو کہ اللہ کا کلام ہے، فرمایا سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کو بیان فرما کر حق و باطل میں فرق کو نمایاں کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں میں نے ایک آیت پڑھی، لیجئے آپ بھی پڑھیں اور اپنی پریشانی میری طرح دور کر لیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ان کو فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو آسمان اور زمین کی ان چیزوں کی خبر دے رہے ہو جن کا اس کو علم نہیں ہے؟ تمہارے شرک سے اللہ پاک اور بلند و بالا ہے۔ سورہ یونس 10 آیت نمبر 18۔ اور فرمائیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کا اصل قصور بتایا گیا ہے، اور اللہ پاک کے ہاں کسی فوت شدہ بزرگ کی روح کو پکارنا کہ وہ سفارش کرے، اسی کو اللہ پاک نے شرک قرار دیا ہے۔ پھر اسی قرآن ہی میں لکھا ہوا میں نے پڑھا، لیجیے آپ بھی پڑھیں۔ والذین اتخذوا من دون اللہ والذین اتخذوا من دون اللہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے، ان کی بابت وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی اس غرض کے لیے ہی کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سورہ زمر 39 آیت نمبر 3۔ خلاصہ کلام، قرآن پاک کے پڑھنے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کفار مکہ بھی ہندو کی طرح ایک اللہ کے منکر نہ تھے، جیسے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، برہمان ایک ہے، اور اس طرح کر کے اوپر والا اور یہ وہ، اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھگوان، باقی سارے انہوں نے ان لوگوں کے یہ ان کے سنت ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ، جبکہ وہ اسی سے دعائیں مانگتے تھے، مگر اس کے ساتھ بزرگوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور دعا جیسے کہ صحیح حدیث میں فرما گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کرنا اللہ کے سوا دوسروں سے اور اس طریقے سے، یعنی ان اولیاء کی نظر و نیاز چڑھاوے بھی دیتے تھے، ان کے نام کے وظیفے بھی کرتے تھے، ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور قرب الہی کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ کہاں اللہ اور کہاں یاد میں خاکی۔ بس یہ تھا فرق اور یہ تھا جھگڑا۔ ذرا غور کرنے پر میری روح لرز گئی کہ ہمارے مسلمان بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر ہے، اس میں اور بھی بہت سی آیات ہیں، احادیث بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے جب آئے گا۔ احادیث میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ بہت سی چیزیں احادیث میں آتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ظہور، جب وحی کے نزول سے پہلے مکہ میں ایک ہوتے تھے شخص، وہ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی جو ہے نا، وہ جب کوئی کھانا آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ غیر اللہ کے نام پہ تو نہیں ذبح ہوا، تو پھر نہیں کھاتے تھے، اگر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا تھا پھر کھاتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اور انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، تو صحیح مسلم کی حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی وہ جو مشرکین مکہ جو تھے، جب تلبیب وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس تو اللہ میں کہتے بس رک جاؤ یہیں پہ، رک جاؤ ظالمو یہیں پہ، تو وہ آگے سے ہی پڑھتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جس کو تو نے اپنا جو ہے نا، اس میں الفاظ بھی اس طرح کے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے شریک بنانی، تو نے اپنے اختیار دیے، کیونکہ ان لوگوں کا یہی ہوتا نہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے اختیار دیا، تو سارا یہی تھا۔ اب دوسری بات یہ جو یہاں پہ نہیں بتائی گی، وہ انشاءاللہ تفصیل سے جب پڑھیں گے آئے گی، تو کہ وہ کہتے ہیں جی یہ بتوں کے، حالانکہ بت ہمیشہ اتنے بڑے بڑے نکیلے جگہ ہیں مکہ کی، مدینہ کی، اور اسی طرح
انڈیا کے اندر بھی بہت سے بت اس طرح ہیں، لیکن جن بت ابھی جو بنائے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے اس کے پیچھے، کوئی ایسی ہستی کو ان لوگوں نے کیا ہوتا ہے جیسے، اور اس طرح کے حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ جو سورہ نوح کے اندر بھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 لوگ تھے، اور ان کے بارے میں بھی اسی طرح جو قرآن میں جو بد سوا، اور یہ جو آتا ہے ان کا لات عزا منات وغیرہ، ان کا بھی ذکر جو آتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ بت تھے، یہ نیک لوگ تھے، ایک ان میں سے حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، اور اس طرح کر کے مختلف لوگ ہوتے تھے، تو ان لوگوں کی جو ہے نا لوگ مورتیاں بنا لیتے تھے یا تصویریں بنا لیتے تھے یا اس طرح کر کے، اور من دون اللہ، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن میں جہاں بھی رد کیا مشرکین کا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان میں اچھے بھی ہیں، کچھ لوگوں کو خود نے خود گڑ لیا، کچھ جو واقعی نبی تھے، دوسرے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کو لوگوں نے اللہ کے سوا مشکل کچھ حاجت روا بنا دیا، یا ان کو وسیلہ واسطہ کرنے والا، اور ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا، اور یہ کرنا وہ کرنا، حالانکہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ تو کچھ کر ہل جل بھی نہیں سکتا، اسے استنجا دیا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، وہ اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، وہ تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اور بالکل یہ اس طرح کر کے بہرحال یہ کافی تفصیل طلب اس میں چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ مختصر ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث جو ہے نا اس کو سیکھنا چاہیے سلف صالحین کے منہج کے اوپر، باقی